اچھا آپ لوگ تو سیپریٹ رہتے تھے, جو بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ان کی والدین کیسی پرورش کریں, کیونکہ اتنے اوپینینز ہوتی ہیں, اتنی انٹرفیرنس ہوتی ہے, تو بچہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں. بیٹے جوائنٹ فیملی سسٹم میں میں بہت باتیں کرنا چاہتی ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جیسی نعمت کہیں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک ماڈیفیکیشن کے ساتھ. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہر یونٹ کو, یونٹ کیا ہے, میاں بیوی اور بچے, ہر یونٹ کو اپنی پرائیویسی ملنی چاہیے. ایک کچن, باتھ روم, بیڈ روم, یہ والا جو یونٹ ہے اگر ایک ہی احاطے میں ایک ہی چھت کے نیچے آپ لوگ رہ رہے ہیں, دیٹ از نتھنگ لائک اٹ. یعنی اگر کسی کو جاب پہ جانا ہے, اس کی چاچی مامی جو بچے کی ہے وہ کھلا دے گی کھانا, پروٹیکٹڈ رہتے ہیں. ایک کو مصیبت آئی ہے سارے اکٹھے فوراً ہو جاتے ہیں. یہ ایک نعمت ہے ہمارے ملک میں, لیکن ماؤں کو چیک رکھنا چاہیے, اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. وہ اتنی بزی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس نظر رکھنے کو ٹائم ہی نہیں ہے. بچے تو محلے میں چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہ جاؤ پھرو. تو دس از ویری بیڈ. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بچے ہراس ہوتے ہیں, ایک بہو ہراس ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دین میں یہ پرائیویسی بہت ضروری ہے. ایک احاطہ اسی سیٹ اپ میں ہو بے شک, لیکن پرائیویٹ میں ایک کچن, ایک باتھ روم اور ایک بیڈ روم ہونا چاہیے جو کہ آپ کی پرائیویسی ہو. ایکسٹرا میرٹل اتنے ریلیشن ہے. ابھی صبح میں کلینک وائنڈ اپ ابھی کر کے آئی ہوں. آئی سو 6 پیشنٹس ابھی صبح, اور 6 پیشنٹس میں سے 3 کے ہسبینڈس کے ایکسٹرا میرٹل ریلیشن تھے. اللہ اکبر. اچھی کھاتی پیتی پڑھی لکھی فیملیز. کیا کریں, اب اتنی پستی میں چلا گیا ہے ہمارا معاشرہ. ویسے بچوں کو سیکس اویئرنیس کب سے دینی چاہیے؟ واٹ از دا رائٹ ایج؟ بیٹے یہ رانگ ٹچ اور رائٹ ٹچ میں فرق سکھانا تو اس وقت سے ضروری ہے جب بچے کو تھوڑی سی سمجھ آنی شروع ہو جائے. 3-4 سال کا ہو جائے جب. آف کورس بچی کو, بچے کو بھی محبت جو یہ ہوتی ہے نا, میرے چچا اور میرے ماموں ہمارے فیوچرز کے بارے میں سوچتے تھے. ٹھیک ہے, یہ تم نے اچھی اچیومنٹ کی, یہ ایسے ویسے. میرے چچا اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ابھی فوت ہوئے ہیں, PIA میں تھے. تو وہ مطلب ہی واز ٹوٹلی کنسرنڈ. میری بیٹی کے بھی بچے ہو گئے ہیں لیکن وہ میرے متعلق کنسرنڈ ہوتے تھے. یہ محبت ہے. یہ محبت ہے. ایسے چومنا چاٹنا محبت نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ اس کے فیوچر کے بارے میں اگر سوچ رہے ہیں, اس کی ویل بینگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہ اصل محبت ہے. فیملی جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ایک کیس آپ ابھی ڈسکس کر رہی تھی میرے ساتھ آف اسکرین, اس کے بارے میں بتائیے گا. بیٹے وہ بچی میرے پاس آئی بہت روتی ہوئی اور مجھے کہتی ہے کہ آنٹی میں اب کسی کو نہیں بتا سکتی. میں نے کہا بیٹے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. اکیلی آئی تھی میرے پاس کلینک پہ. کہنے کی آنٹی اس طرح کر کے ایڈورٹیزمنٹ آئی, اور میں ایک پور فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی. میرے والد بہت بیمار ہیں اور ماں بھی بہت بیمار ہے اور بھائی بھی ابھی چھوٹے ہیں, اور میں جاب کی تلاش میں تھی ڈیسپریٹلی. اچھا. تو وہ اخبار میں اشتہار آیا اور کسی بلڈنگ کی 6 فلور پہ کوئی آفس تھا کہ جی وہاں آ کے آپ نے انٹرویو دینا ہے, اور انٹرویو کا ٹائم تھا مغرب کے بعد. ٹھیک ہے, اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اتنی شدید ضرورت تھی جاب کی کہ میں چلی گئی. کہتی ہے جب میں وہاں پہنچی تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا, اور انہوں نے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کر لیا. اللہ اکبر. تو یہ ریڈ فلیگز پہلے سے کیوں نہیں نظر آتے لڑکیوں کو؟ اس کے بارے میں بتائیں نا, لڑکیوں کو اویئر بیٹے کریں. اتنی پاورٹی ہوگی گھر میں, کوئی مجبوری کے تحت ہی بیچاری گئی ہوگی نا. لیکن ایک سوچ سمجھ بھی ہونی چاہیے نا. بس نہیں ہے نا ہماری بچیوں کو سمجھ. یہی تو میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ آپ ورک پلیس پہ بھی کسی آدمی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلا مت رہیں. اگر آپ بہت چلاک بھی ہیں نا, اور ایک مرد ہے, تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ ایک خالی کمرے میں اگر ایک جوان مرد اور عورت ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہت ضروری ہے پہلا اصول, ڈونٹ بی alone with a man in any room. ڈونٹ بی alone. پھر آپ جو ٹوائلٹس میں جاتے ہیں وہ اگر کمبائنڈ ٹوائلٹس ہیں تو بی ویری کیئرفل اوور دیئر.
اچھا ٹھیک ہے, ویڈیو کیمریز نہ لگے ہوں اور چیزیں نہ ہوں, آپ کا جو انڈیو جیسے فائل پکڑاتے ہوئے کوئی آپ کی انگلی کو ٹچ کر رہا ہے, بالکل ٹیک اے نوٹس آف دیٹ. اب ہمارے میں رجسٹرار تھی, میری ٹریننگ ہو رہی تھی سروسز ہاسپٹل میں, تو ہمارے ساتھ ایک میل ڈاکٹر صاحب تھے. انہوں نے کیا کرنا کہ پیشنٹس نے رپورٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب وہ بڑا, ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہی از ناٹ ٹچنگ اس پراپرلی, ہمیں کچھ اسٹرینج فیلنگ ہوتی ہے جب ایگزامینیشن کر رہے ہیں. تو ہاؤس آفیسرز نے مجھے آ کے کہا کہ میڈم وہ ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے جب ہم اس کو کوئی چیز دینے لگتے ہیں. اچھا. I took a notice, I brought it to the surface, اور پھر اس کو تنبیہ کی گئی, اس کو وارننگ دی گئی. تو اسپیک آؤٹ, بولا کریں, ووکل ہونا چاہیے لڑکی, بالکل ووکل ہونا چاہیے, شور مچا دیں. وہ لڑکیاں کہ اچھا کوئی ناراض نہ ہو جائے, میری نوکری نہ چلی جائے, کیونکہ یہ مرد پھر اکٹھے ہو کے ایک بنا لیتے ہیں, لابی بنا لیتے ہیں آپ کے, یہ تو جی خود خراب ہے, نکالیں جی اس کو باہر. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو لڑکی جس کو بہت ڈیسپریٹلی ضرورت ہے جاب کی, وہ تو ماری گئی نا بیچاری. لیکن ووکل ہوں, دیکھیں رزق اللہ نے دینا ہے, بے شک. تو یہ اس قسم کا آپ نے نہیں ایبزارب کرنی, نہیں آپ نے چھپانی بات. والدین کو بتائیں, بھائی کو بتائیں, اور لوگوں سے بات کریں. یہ نکلے تو صحیح بات کہ کون کیا کر رہا ہے. میں اب آئی ڈونٹ نو مجھے یہ واقعہ ادھر سنانا چاہیے کہ نہیں سنانا چاہیے. ہمارے ایک, میں اسسٹنٹ پروفیسر تھی اور ہمارے ایک رجسٹرار میل ڈاکٹر تھے, اور حافظ قرآن, داڑھی رکھی ہوئی, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا. مجھے صبح آئیں لڑکیاں کچھ میری ہاؤس آفیسرز, اور مجھے کہتی ہیں کہ میڈم آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا کیا کرنی ہے؟ کہتی ہیں جی آپ موسٹ اپروپریٹ ہیں اس بات کے لیے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. کہتی ہے رات کو ایک پڑھی لکھی BSc پڑھی لڑکی, مڈل کلاس کی لڑکی, وہ رات کو آئی لوور ایبڈومنل پین کے ساتھ, اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا جی مجھے تو لگتا ہے اس کی ایکٹوپک پریگنینسی ہے ٹیوب میں. لوور ایبڈومنل پین, ان میرڈ بچی ہے, ٹیوب میں پریگنینسی تم نے ڈائگنوز کی ہے, کیسے؟ اس کو اپینڈکس کی بھی پین ہو سکتی ہے, اس کو انٹسٹائنل کولک ہو سکتا ہے, اس کو یوٹرس میں پین ہو سکتی ہے, تم نے کیسے وہ ڈائگنوز کر لیا؟ تو پھر کہتی ہیں کہ میڈم یہی نہیں, ہی ٹک ہر ٹو دا تھیٹر. اچھا. وہ لڑکیاں پھر بولی نا کہ میڈم اس کو تو آپ قابو کریں, یہ تو کیونکہ میل ہی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا, وہ اس کو کچھ کہتا نہیں تھا. اچھا. تو میں وہاں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جب میں پوسٹ ہوئی وہاں پہ اس ہاسپٹل میں اور اس وارڈ میں اور اس یونٹ میں, تو میں نے پھر دیکھا کہ وہ واقعی غلط کر رہا تھا. میں نے پھر کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ ہی ٹک ہر ٹو دا تھیٹر, اور وہ ان میرڈ بچی کو اس نے نیڈل ڈال کے دیکھا کہ فلوئڈ تو نہیں, بلڈ اسٹینڈ آ رہا, اور وہ ایک طریقہ ہوتا ہے. بہرحال ہی واز ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ڈو دیٹ. ہی کوڈ ہیو ویٹڈ ٹل دا مارننگ جب ہم فیمیل ساری آ گئی ہوں, کیونکہ فیمیل گائنیکالوجسٹ تو وہاں پہ بھرمار تھی سب کی, اور وہ ان نوٹس چلا جانا تھا اگر یہ بچیاں آ کے مجھ سے رپورٹ نہ کرتی, ووکل نہ ہوتی. انہوں نے مجھے بتایا, میں نے کہا کہ اچھا راؤنڈ پہ میں پروفیسر سے بات کروں گی, جو میل پروفیسر تھے. ان کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح ہوا ہے, تو ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ ٹو مسٹر رجسٹرار. تو انہوں نے کہا کیوں بھائی, اچھا ایسے ہوا ہے, اچھا آئندہ دھیان رکھنا. اور وہ اگلے بیڈ پہ جانے لگے. میں نے کہا از دیٹ آل واٹ یو گوئنگ ٹو سے ٹو ہم؟ میں نے کہا آل رائٹ مسٹر سو اینڈ سو, جو بھی اس کا نام تھا. میں نے کہا if you touch an unmarried girl again in your life in this ward, پھر تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں. زبردست. میں نے کہا تم ٹچ کرو صحیح تم کسی عورت کو, پھر تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. کیا بات ہے.